ابا کو کھانستے ہوئے مہینوں ہو چلے تھے، بارہا کہا کہ چل تجھے شہر کے کسی پرائیویٹ ہسپتال لے چلتا ہوں، پر وہ مانتا ہی نہیں۔ گاؤں کے حکیم سے علاج جاری تھا، پر آرام آنے کی بجائے طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس میں قصور حکیم کا بھی نہ تھا، دعا کیا اثر کرتی کہ جب اس کی کہی باتوں پر عمل ہی نہ کیا۔ ابا پرہیز کرنے پر راضی نہ تھا، حقہ وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کہتا ہے کہ 10 برس کا تھا جب اپنے ابا کے حقے کی چلم برتے برتے لت پڑ گئی۔ اب ایسی عادتیں قبر تک جان چھوڑتی ہیں۔ میں نذیر علی سرگودہ کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ یہاں ہماری کچھ زمینیں ہیں، زمینیں تو اور بھی تھیں، پر 2 بہنوں اور پھوپھی کی شادی کے اخراجات کی مد میں انہیں بیچنا پڑ گیا۔ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب کوئی سگا بھی کام نہیں آتا۔ کسی سے 4 پیسے ادھار مانگنے جاؤ تو سامنے والا اپنی مجبوریاں بتا دیتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے۔ سو ابا نے بھی مانگنے کی عادت ڈالی۔ نہ ہی اس کا کہنا تھا کہ زر، زمین اور زن برے وقت کے ساتھی ہیں۔ زر اور زمین کے بارے میں تو ابا سچ ہی کہتا تھا، پر زن، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ ہوتا بھی کیسے؟ چھوٹا سا تھا جب اماں ہمیں چھوڑ گئی۔ اماں کے مرنے پر ہفتوں ہمارے صحن میں الٹی کھاٹ پڑی رہی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا جب کوئی مر جاتا ہے تو جس کھاٹ چارپائی پر میت کو رکھا جاتا ہے اسے الٹا رکھ دیا جاتا ہے۔ اماں کے بعد ہمیں پھوپھی نے پالا اور ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ اس کے ہوتے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہوئی، لیکن جب وہ بھی بیاہ کر اپنے پیا دیس صدار گئیں تو پھر ایک بار ہم 3 بہن بھائیوں کو ممتا سے محروم ہو گئے۔ شروع میں ہمیں اس کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ ہمیں سمجھ نہ آتی تھی کہ ساتھ کوئی بھی ہو، سدا ساتھ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن چھوڑ ہی جاتا ہے۔ سو دل پکے کر لیے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ بہنیں مجھ سے بڑی تھیں تو جلدی گھرداری کرنا سیکھ گئیں۔ ابا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتیں۔ پڑوس کی خالہ رحمت نے اس موقع پر ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ کھانا پکانے سے لے کر سلائی کڑھائی کرنے تک ہر کام انہوں نے دونوں بہنوں کو سکھا دیا، جس سے ہماری زندگی آسان ہو گئی۔ ہم خالہ کو بڑی اماں کہتے تھے۔ پھوپھی کی شادی بھی انہی کے توسط سے ہوئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو فوج میں چلا گیا۔ شروع کے چند سال تو چھٹی پر گھر آتا رہا، اس کے بعد وہ وقفہ بڑھتا گیا۔ ایک بار آیا تو خالہ کو پتہ چلا اس نے وہیں شہر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ خالہ جو اس کی شادی کا ارمان دل میں چھپائے بیٹھی تھی، دل میں ہی دبا گئی اور مسکرا کر اسے دعائیں دیں۔ اس کے بعد ان کا بیٹا کبھی گاؤں نہ آیا، وہ اپنی دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ ایک بار ہم نے خالہ سے پوچھا، آپ کا دل نہیں کرتا اپنے بیٹے کے پاس رہیں؟ جواب میں خالہ کی خاموشی اور آنکھوں میں چھپے درد نے ہمارے لب سی دیے۔ کبھی چپ چاپ ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے آخری دیدار کے وقت جنازے کو کاندھا دینے بھی ان کا بیٹا نہ پہنچ سکا۔ سنا تھا کہ جس دن خالہ کا انتقال ہوا اس دن اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ایک بار پھر ہمارے صحن میں الٹی کھاٹ ہفتوں پڑی رہی۔ مجھے اس الٹی کھاٹ کو دیکھ کر عجیب وحشت ہوتی، جس کا اظہار میں نے پھوپھی سے کیا تو ہنس دی۔ کہنے لگی، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو بدل دینا یہ رواج۔ ان کی اس بات نے میرا دل مٹھی میں بینچ لیا۔ ایسا خیال بھی میرے لیے روح فرساں تھا۔ پھوپھی کی شادی کے 6 سال بعد دونوں بہنوں کی شادی نے ہمارا گھر خالی کر دیا۔ اب گھر میں صرف میں اور ابا ہی رہ گئے۔ ابا کی صحت پہلے جیسی نہ رہی۔ زمینوں کا کام میں دیکھ لیتا، سو ابا مکمل آرام کرتا۔ زمینوں کے کام اور سامان کی لین دین کے سلسلے میں اکثر شہر جانا ہوتا۔ ابا گھر پر اکیلا ہوتا۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ بہنوں نے مشورہ دیا، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، گھر کو عورت کی ضرورت ہے، ہم روز روز نہیں آ سکتے۔ ان کی بات بھی سچ تھی، بھلا اپنا گھر بار دیکھنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ سو انہیں کی پسند کی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ یوں ہاجرہ میری زندگی کا حصہ بنی۔ گھر میں پہلے کی طرح چہل پہل تھی، گھر صاف ستھرا، کھانا وقت پر ملتا، ابا کا بھی خیال رکھتی۔ اب میں بھی تسلی سے شہر کے لیے کام کے لیے جا سکتا۔ ہاجرہ کی قسمت اللہ نے مجھے بہت دیا۔ میرا کاروبار دن دن بڑھتا گیا اور زمینوں پر کام کرنے کو میں نے ملازم رکھ لیے، شہر میں دفتر بنا لیا، وہاں کا حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھا۔ غرض ہر طرح سے زندگی خوشحال تھی۔ ابا سے بار بار کہا، چلو اب شہر چلتے ہیں، وہاں میرا کاروبار اچھا ہے، پر وہ راضی نہ ہوتا، کبھی کبھی غصہ ہو جاتا۔ پر ہاجرہ سمجھاتی کہ ابا نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے، اس کے لیے یہ سب چھوڑ کر جانا آسان نہیں، اور یوں میں خاموش ہو جاتا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ سردی سے شروع ہوئی کھانسی اب مستقل رہنے لگی۔ حکیم نے بتایا کہ ابا کی سانس کی نالیوں میں سوزش کی وجہ سے احتیاط اور علاج سے ابا بہتر ہو جائے گا۔ میں شہر سے بھی کئی دوائیاں لایا، پر ابا کی کھانسی مزید زور پکڑتی گئی۔ ساری رات کھانستے گزرتی۔ میں اور ہاجرہ ابا کے پاس رہتے، کبھی پانی پلاتے، کبھی شہد۔ پھر میرے دوست نے مشورہ دیا، شہر کا بڑا ڈاکٹر اس کا دوست ہے، وہ وقت لے لے گا، مجھے بس ابا کو وہاں لے جانا تھا۔ ابا سے ڈرتے ڈرتے کہا تو جانے کس خیال سے اس نے حامی بھر لی اور میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ اگلے دن ابا کے ساتھ شہر کے ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ ابا جسمانی کمزوری سے اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر لانا پڑا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور اپنے ہی کلینک میں چند ایکس رے بھی کیے، جن کی رپورٹ ہاتھ کے ہاتھ مل گئی۔ ابا کی سانس بار بار کھانسی سے اکھڑ رہی تھی اور میں اور ابا کی کمر سہلاتا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ ڈاکٹر نے چند سوال پوچھے، جن کے جواب پا کر اس کے چہرے پر تشویش ظاہر ہوئی، ہماری نظر سے چھپ نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا، کمرہ آواز سے گونج اٹھا، خون دس دیو ڈاکٹر صاحب، میرے کول کنا وقت بچیا ہے؟ ڈاکٹر میں چونک کر ابا کو دیکھنے لگے۔ ابا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ پتر ٹرتے میں جانا ہے، پر تیری خوشی لئی ایتھے تک آ گیا۔ یہ کہتے ہی ابا کی سانس پھر اکھڑنے لگی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے ابا کے پھیپھڑے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں،
یوں کہیں کہ ٹی بی کا بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ اب کیونکہ یہ عرصے سے حقہ پی رہے ہیں سو اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ٹی بی کے متعلق تو میں جانتا تھا، ایک بار دوست کے اس کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، پر میرے وہم و گمان میں بنا تھا کہ ابا کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی یاد آیا کہ اس نے بتایا تھا اگر کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ ہو تو دیر کیے بنا ٹی بی کا ٹیسٹ کروا لینا۔ ہماری حکومت بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے اور ٹی بی کے مریضوں کا علاج اور دوا حکومت کی طرف سے مفت ہے۔ مگر مجھے کیوں خیال نہ آیا؟ میں دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا علاج؟ ایک امید سے میں نے سوال کیا۔ اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس وقت جب آپ اس مرض کے بالکل شروع یا درمیان کی سٹیج پر دواؤں کا استعمال شروع کریں۔ ایک تو آپ کے ابا کی عمر کا تقاضا ہے، دوسرا ان کے پھیپھڑے صرف 2% کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم دعا شروع کرتے ہیں تو شاید اس کے اثرات سے یہ برداشت نہ کر پائیں۔ ڈاکٹر کی بات سے مجھے اپنی کوتاہی کا شدید احساس ہوا۔ ابا جو ہم دونوں کی باتیں آنکھیں بند کیے سن رہے تھے، ایک دم سے بولے، وے نذیر لے چل گھر سے نچ پئی کھاٹ نو میرا انتظار ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر قمیض کو تر کر رہے تھے۔ میں نے ابا کو باہوں میں بھر لیا۔ ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دیں اور ایک ہفتے بعد آنے کو کہا۔ چند مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے ابا کو ہسپتال میں داخل کروانا تھا۔ میں نے تفصیلات لیں اور واپس گاؤں روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا اور ابا کا کھانستے اب تو کھانستے اس کے منہ سے خون بھی آنے لگا، جسے میں ٹشو سے صاف کرتا رہا۔ میرا دل کر رہا تھا زور زور سے رہوں اور کوئی مجھے چپ نہ کروائے۔ کاش میں ابا کی تکلیف خود پر لے سکتا۔ گھر پہنچ کر میں نے حاجرہ کو ساری بات بتائی۔ ابا کو ان کے کمرے میں لٹا کر بہنوں کو لینے چلا گیا۔ پھپھی کے گھر بھی سندیسہ بھیج دیا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے گھر کراچی گئی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے ان سب کی ضرورت تھی۔ بے شک میں ایک مرد ہوں، مگر میرے اندر کہیں چھپا بچہ ابا کی اس بیماری کی خوف سے باہر آ گیا۔ جاتے جاتے حاجرہ کو تاکید کی کہ ابا کے پاس سے ہلنا بھی نہیں، کہ کہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بہنوں کو ساری تفصیل بتائی تو وہ رونے لگیں۔ اماں کے بعد ابا ہی ہمارے سب کچھ تھے۔ میں جو ان کا سہارا چاہتا تھا، مجھے ان کی تسلی کا کاندھا دینا پڑا۔ وہ دونوں سارے راستے روتی رہیں، پر گھر پہنچتے ہی ایسے تھیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ابا کے پاس ہم تینوں بہن بھائی یوں بیٹھے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کے ارد گرد اس کی دلجوئی کو بیٹھے ہوں۔ ابا نے اس دن ہم سے خوب باتیں کی، کبھی اماں کو یاد کر کے روتا، کبھی خالہ رحمت کا شکریہ ادا کرتا اور کبھی حاجرہ کا۔ وہ اس کی خدمت میں دن رات ایک کرتی۔ دعا دینے کے بعد کھانسی میں کچھ فرق پڑا تو ابا پرسکون ہو کر سو گیا۔ ہم سب کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہ گہری نیند میں چلا گیا تو ہم باہر آ گئے۔ کمرے سے نکلتے ہی دونوں بہنیں میرے گلے لگ کر رونے لگیں اور میں بھی چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ رات ہم نے جا کر گزاری۔ ایک انجانا سا خوف ہم سب کے دلوں میں گھر کر گیا۔ بار بار ابا کے کمرے میں جا کر انہیں دیکھتے وہ سو رہے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایک خوراک کے بعد ہی انہیں کھانسی کا آرام تھا۔ صبح فجر کے وقت نماز کے بعد میں نے حاجرہ کو کہا، ابا کا ناشتہ خود بناؤں گا۔ ناشتہ تیار کر کے میں اور حاجرہ ابا کے کمرے میں موجود تھی۔ دونوں بہنیں رات بھر جاگی تھیں، سو انہیں سونے دیا۔ ناشتہ میز پر رکھ کر ابا کو پیر راستے سے لایا۔ شاید ابا بہت گہری نیند میں تھے۔ حاجرہ نے کہا انہیں سونے دیں، مگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی وقت پر دینی تھی۔ میں نے ابا کو آگے بڑھ کر کندھے سے لایا، جس سے ان کا سر ایک طرف ڈلک گیا۔ حاجرہ کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ رات کہ جانے کس پہر ابا ہمیں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، حسین میں پڑی کھاٹ کو ان کا انتظار ہے، اور آج اس کا یہ انتظار مکمل ہو گیا۔